بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے سنا ہوگا میں اکثر ایک آواز اٹھا رہا ہوں عدالتی خلا کے خلاف، چیخ کے تھک گیا ہوں، کوئی اس پر کوئی سنوائی نہیں ہے کہ جو خواتین کورٹ میں جاتی ہیں، لکھا ایک پیپر ہوتا ہے، وکیل نے ان کو پکڑایا ہوا ہوتا ہے، اس میں ریٹن میں کچھ الزامات کمپوز کیے ہوئے ہوتے ہیں، شراب پیتا ہے، لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں، یوں کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، ڈمکانا کرتا ہے، اور نہ اس پہ عورت کے پاس کوئی گواہ ہوتے ہیں، نہ عدالت اس سے گواہ طلب کرتی ہے، عدالت اس کو کھلا پکڑاتی ہے اور یہ جا وہ جا، بیگم صاحبہ مارکیٹ سے شارٹ۔ زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے۔ یہ جنرل مشرف نے اپنی آخرت برباد کرنے کا ایک سامان کیا تھا، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کو عدالتوں میں نافذ کر دیا۔ اب جج تو بے قصور ہے، ظاہر ہے اس پر تو ایک چیز مسلط ہے، تو وہ تو جو کر رہے ہیں ججز صاحبان، لیکن ان کو بھی خدا سے ڈرنا چاہیے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم میں اور نکاح میں یہی فرق ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں آزاد ہوتے ہیں، جب چاہیں بریک اپ ہو گیا ان کا، تو نکاح میں بھی اگر یہی ہے کہ دونوں جب چاہیں نکاح ختم کر دیں، تو وہ زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اس پہ تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، یہ اجماع امت کے خلاف ہے جو عدالتی خلا آج کل چل رہا ہے نا، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے علماء کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو اور ہمارے وکلاء کو، وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور فیوچر میں اس کا نقصان عورت ہی اٹھائے گی، فیوچر میں اس کا نقصان عورت ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ جب مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو پتہ ہے یار میں نے شادی کی اور میری بیوی کسی بھی وقت مجھ سے خلا لے کے جا سکتی ہے، تو وہ وفا نہیں کرے گا بیوی کے ساتھ۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کروڑوں روپے کی جائیدادیں بیگم کے نام کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے یار یہ میری ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے یہ، تو کیسے اس کو اپنا سمجھے گا انسان؟ پھر تو اس سے اتنا ہی تعلق رکھے گا جو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے، ایک فزیکل ریلیشن ہوگا، اس کے بعد بھائی کوئی اس کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس پہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو کسی بھی وقت یہ جا سکتی ہے جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک تو بات بری تھی، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ بھائی ایک عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے، اس کو عدالت سے خلا لیا، غیر شرعی خلا، ایک خلا شرعی ہوتا ہے، اس پر میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ شوہر اگر واقعی ظلم کر رہا ہے، واقعی اس پر کا ظالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو چند صورتیں ایسی ہیں جن میں یک طرفہ بھی عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری عدالتیں آج کل جو قانون ہے نا، جو ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ عدالت اس کی پابند نہیں ہے، بس عورت جائے گی، عدالت اس کی پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری پکڑائے گی، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ پھر اس ظلم پہ ایک اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ 100% غلطی عورت کی ہے، بچے ہو چکے ہیں، وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے، عدالت اس سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ محترمہ آپ جو خلا کی آپ نے کیس فائل کیا ہے، اس میں شوہر کا تو کوئی قصور ہی نہیں بنتا، جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ بچہ کس بیس پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ عدالت یہ نہیں پوچھے گی، بچہ بھی گیا شوہر کے ہاتھ سے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ ایک خاندانی آدمی ہیں تو کیا کوئی خاندانی آدمی اپنے بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر سکتا ہے جس عورت کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے، اللہ کے رسول سے قیامت کے دن ملاقات پہ بھی شرم نہیں آ رہی اس کو کہ میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی کہ کس بیس پہ میں نے خلا لیا ہے؟ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے، تمام مدارس، دارالعلوم کرنگی، بنوری ٹاؤن، جامعۃ الرشید اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے تمہارا، کلعدم ہے، لیکن اس کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کے ساتھ مرد اپنا بچہ مجبوراً بھیجنے پر، یعنی اس پہ بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے وہ۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، دن رات میرے پاس یہ کیسز آ رہے ہیں، میں چیخ کے تھک گیا ہوں، کوئی بھائی اس پہ آواز اٹھاؤ یار۔ کیسز کیا آ رہے ہیں؟ ایک خاتون نے ایک بندے سے شادی کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، کورٹ میں خلا فائل کیا، وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بیگم بھی گئی اور بچہ بھی میرے ہاتھ سے گیا، کورٹ اٹھا کے وہ بچہ لازمی عورت کے حوالے کرتی ہے، عورت کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ شوہر مہینے میں 2 دفعہ کورٹ میں ملاقات کر رہا ہے اپنے بچے سے، اور اس میں بھی پہلے وہ کیس کرتا ہے، وکیلوں کو ٹھیک ٹھاک پیسہ کھلاتا ہے، فری پھوکٹ میں نہیں ہوتا یہ کام، وہ لمبا چلتا رہتا ہے۔ وہ نوٹس عورت کے گھر میں جاتا ہے، 3-4 مہینے تو خاتون وہ نوٹس وصول ہی نہیں کرتی ہیں کہ جی میں تھی نہیں گھر پہ، 4-6 مہینے کے بعد جا کے کہیں نوٹس وصول ہوتا ہے۔
تو 6-7 مہینے تو باپ کے ویسے ہی گئے. اس دوران بچہ ویسے ہی بھول جاتا ہے اپنے باپ کو. اب کیا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اب کورٹ میں بچے سے ملاقات ہوگی, مر جائے گا جی کورٹ میں. عدالت یہ کرتی ہے کہ خاتون جو بچے کو کورٹ میں لے کر آئے گی یا کسی ملازم کے ذریعے بھیجے گی, یہ خرچہ بھی باپ کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کورٹ میں لائے گی تو باپ کورٹ میں ملے گا اپنے بچے سے, وہ بھی مہینے میں 2 دفعہ. اور اس میں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہاں کس سلسلے میں تمہارا آنا ہوا. دادا دادی گھر میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پوتا گیا ہم سے. اور بھی جو خاندانی لوگ ہیں ان کے ہاں تو پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے ہاں تو چاچے بھی ہوتے ہیں, تو وہ سارے رو رہے ہوتے ہیں یار, ان کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی دادا دادی وہ کورٹ میں کہاں جائیں گے بیچارے ملاقات کے لیے. تو باپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ یہ بچہ گھر میں لے جائے, اپنے دادا دادی سے ملے, نانا اور جو اپنے دوسرے ریلیٹیو ہیں ان سے ملوائے, یا 24 گھنٹے کم از کم ایک دفعہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے. اتوار والے دن رکھ لے, چھٹی والے دن رکھ لے, یہ بڑا لمبا پروسیس چلتا ہے. تو اعصاب شکن جو ہے نا انسان کو ٹینشن دیتی ہے ہماری کورٹ عدالتیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے جی بچہ جب تک 18 سال تک نہیں ہو جاتا آپ نے اس کا سارا خرچہ اٹھانا ہے. اور میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں باپ کی تنخواہ کتنی ہے اور اس پہ اولاد کا خرچہ کتنا ڈالا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں کہ یار وہ کہیں دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ پیسہ بچے گا بھی اس اگلی کو پالنے کے لیے یا اگلے بچوں کو پالنے کے لیے. ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے ہیں کہ وہ بیچارہ خرچہ دینے سے, اچھا چلو خرچہ دے رہا ہوتا ٹھیک ہے, 18 سال تک باپ خرچہ دے, لیکن پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ خرچہ باپ کے ذمے ہے تو تربیت باپ کی مرضی کی ہوگی. ماں اس کو اپنی مرضی کے اسکول میں داخل نہیں کر سکتی. یہ کیسا قانون ہے یار, کیسا جانوروں والا قانون ہے کہ خرچہ آپ سارا باپ سے لے رہے ہو اور ساری تعلیم اور تربیت ماں کی مرضی کی ہو رہی ہے. تو وہ تو خانسامے سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے اس کی. آپ اسلام کو لیتے ہو تو پورا لو نا. یہ کیسا اسلام آپ لے رہے ہو کہ آدھا آپ یورپ کا قانون لے رہے ہو, آدھا آپ اسلام کا قانون لے رہے ہو. تو خودکشیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا. میں خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ بہت سے باپوں نے خودکشیاں کی اس قانون کی وجہ سے. تو مشرف کی کہ تو قبر میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا جو وہ کر کے گیا ہے ہمارے ساتھ. آپ جو ابھی موجودہ کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, خدا کا واسطہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ اپنے قانون پہ نظر ثانی کریں. اسلامی ندیاتی کونسل کو چاہیے کہ اس پہ آواز اٹھائے اور ہماری اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہونی چاہیے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا ان فیوچر رزلٹ کیا نکلے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جی یہ خرچہ دے رہا ہے, جس دن اس نے خرچہ دینا بند کیا اٹھا کے عدالت اس کو ڈال دے گی جیل میں. یہ کہتا ہے یار میں بچوں سے بھی گیا, بچے بھی میرے ہاتھ سے گئے, کیونکہ تربیت اس کی ماں کر رہی ہے. بہت ساری مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں اس دوران. وہ 15 دن میں بچہ جب ایک دفعہ باپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے, 1 یا 2 گھنٹے کی میٹنگ کے لیے, اس میں اکثر وہ باپ کو پہچانتا نہیں ہے. پہچانتا ہے تو باپ کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ 100% ماں کی کسٹڈی میں ہے وہ بچہ. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ماں اس کو, میں نہیں کہہ رہا ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن بہت سی مائیں وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں. جس نے ظاہر غیر شرعی خلا لیا ہے وہ کون سا خدا سے اس کے دل میں کوئی خوف ہوگا خدا کا. وہ کیا کر رہی ہے کہ جی وہ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے کہ 10 سال کا بچہ ہے, باپ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے باپ کو قتل کروں گا. آپ بتائیں باپ کے کیا جذبات ہوں گے, اور خرچہ اس بچے کی تربیت کے لیے باپ ہی دے رہا ہے. یعنی آپ خود سوچو نا کدھر جا رہے ہو یار. یورپ اور امریکہ کی اندھی تقلید میں آپ کس قانون کو فالو کر رہے ہیں. آپ کے پاس اتنا پیارا مذہب ہے, اسلام ہے, اس کو چھوڑ کر آپ, اور کمال کی بات ہے اس قانون پہ لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا ہے. لیبل یہ لگایا کہ ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جی وہ 18 سال کی عمر تک وہ خرچہ دیتا رہے گا اور بچہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے, میری مرضی کے اسکول میں ہے یا نہیں ہے, اس کی تربیت کیا ہو رہی ہے. بیٹی سلیو لیس کپڑے پہن رہی ہے, وہ اسکرٹ پہن رہی ہے, اس کے کتنے بوائے فرینڈ بن رہے ہیں, موبائل میں کیا ہے, باپ کو اس سے کوئی پوچھ گچھ کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو. پھر کیا ہو رہا ہے جی, بسا اوقات وہ لڑکی شادی کرتی ہے جس نے خلا لیا عدالت سے, کسی غیر مرد سے شادی کرے گی, وہ بیٹی بھی اسی غیر مرد کے ساتھ رہے گی جا کے. اس سے بچہ لینے میں سالوں بیت جاتے ہیں باپ کو کہ بھئی یہ چیزیں شادی کر چکی ہے, اب اس کو شادی کو ثابت کرنا اور یہ بیٹی میری کسٹڈی میں آئے. اور
پھر بھی اکثر و بیشتر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا. اب آپ بتائیں, شہوت پرستی کا دور ہے, یہاں سوتیلی بیٹیوں سے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں, دن رات آپ دیکھ رہے ہیں نابالغ بچیوں سے ریپ کے جس ملک میں واقعات ہو رہے ہیں, اس میں غیرت مند باپ پہ کیا گزرے گی کہ میری بیٹی وہ غیر مرد کی کسٹڈی میں ہے, جبکہ اوریجنل باپ, حقیقی باپ موجود ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ڈپریشن میں جائے گا اور بس آپ تھوڑے دنوں میں ٹی وی میں دیکھیں گے جی خواتین کے حقوق پر کوئی نیا بیان آ گیا, خواتین کے حقوق کی کوئی نئی تنظیم بن گئی, خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھائی, لیکن مردوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا عورت کو کیا کھلی چھوٹ ہے جس طرح سے چاہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹتی رہے, جس طرح سے چاہے اس کو ذلیل کرتی رہے؟ وہ بھائی تم نے اگر خلا لینا بھی تھا, غیر شرعی خلا تھا, تمہیں زنا کا شوق ہے, تم دفع ہو جاؤ, بچے تو اس کے حوالے کرو نا تم, یا کم از کم اتنا تو کرو کہ جب تم غیر مرد سے شادی کرتی ہو تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ عورت جیسے ہی شادی کرتی ہے بچے اپنے پاس رکھنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے, فوراً وہ باپ کے حوالے کرے گی بچے, کیونکہ جو حقیقی جو اس کا سرپرست ہے, جو خرچہ جس کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے, تو کسٹڈی بھی اسی کی ہوگی. وہ ماں سے ملوائے گا ضرور, ماں سے ایسا نہیں ہے کہ روک نہیں سکتا اس کو, ہفتے میں ایک دفعہ وہ ماں کے حوالے کرے گا, 24 گھنٹے ہفتے میں ایک دفعہ وہ 24 گھنٹے ماں کے ساتھ رہیں گے. لیکن اگر ماں کہیں شادی کر لیتی ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ وہ ماں کے ساتھ بچہ رہ سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ بچے ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ باپ ہی کے ساتھ رہیں گے پھر وہ, کیونکہ غیر مرد کے ساتھ جب اوریجنل باپ موجود ہے تو غیر مرد کے ساتھ ماں ان بچوں کو, خاص طور پہ بیٹی کو تو کسی قیمت میں نہیں رکھ سکتی وہ. تو یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ابھی میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ خاتون نے کسی مرد سے شادی کی ہے, بچہ پیدا ہوا, خلا لیا, 18 سال کے لیے اس بچے کا خرچہ باپ کے کندھوں پہ ڈال دیا, باپ دے رہا ہے, اور پھر 6-7 مہینے باپ کو لگ گئے عدالت میں ملاقات کے. اس دوران وہ بچہ ویسے ہی بھی چھوٹا بچہ تو ویسے ہی بہت جلدی بھول جاتا ہے. پھر جناب خاتون نے کیا کیا, کہیں اور شادی کی ہے, اس سے بچہ پیدا ہوا, پہلے والے کا خرچہ اسٹل آ رہا ہے, دوسرے سے بھی خرچہ باندھ لیا, وہاں سے بھی خلا لے لیا. تو یہ بہترین بزنس خواتین کے لیے ایک شروع ہو چکا ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سن کے جو تھوڑی بہت خواتین رہ گئی ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان میں سے بھی بہت سی یہی بزنس شروع کر دیں. تو خدارا ہوش کے ناخن لو, آپ اپنی سوسائٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہو. اور میں بتا دوں اس کا نقصان ان فیوچر عورت کو ہوگا, مرد کو نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ چیز زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیل جائے گی تو مرد نکاح کرنا چھوڑ دیں گے. وہ دیکھیں گے نا جب فلاں دوست کے ساتھ یہ ہوا, وہ کس طرح عدالتوں میں اس کی بیوی اس کو گھسیٹ رہی ہے, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, شادیاں کرنا چھوڑیں گے, بولیں گے عورت سے فزیکل ریلیشن کرو, جیسے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, اپنا کام کیا اور نکل لیے. جیسے غیر مسلموں کے ہاں ہوتا ہے, وہ نکاح وکاح کی ٹینشنوں میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں یار ان کے ہاں ولد الزنا بچے بہت پیدا ہوتے ہیں, وداؤٹ باپ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں, باپ نہیں ٹینشن لیتا, ان کو پتا ہے کہ میں بچہ پیدا کروں گا میرے لیے ایک عذاب بن جائے گا, یہ عورت کی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی اس سے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں, کچھ اس پہ آواز اٹھائیں, میڈیا والے آواز اٹھائیں, اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, وکلا اس پہ آواز اٹھائیں. میں کہتا ہوں جس نے اس قانون کو تبدیل کر دیا یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. یہ صرف مردوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ عورت کے بھی حق ہے اس میں. مرد عورت کے ساتھ اس وقت تک وفا نہیں کرے گا جب تک اس کو عورت کے اپنا ہونے کا یقین نہ ہو. جس دن مرد کو یہ شبہ ہو گیا نا کہ یہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے, نہ وہ اس کے نام پراپرٹی کرے گا. ابھی تو مرد کماتا اپنے بیوی بچوں کے لیے, ہمارے میجورٹی یہی ہے, وراثتیں اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ یار میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, میں پراپرٹی بنا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد بیوہ اور بچوں کا کیا ہوگا. اور ایسے بھی آپ کو میں واقعہ سنا دوں, مرد نے یہ کیا کہ ایک پراپرٹی تیار کر کے اپنی بیوی کو دی کہ یار میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ابھی سے اس کے نام کر دوں. بیگم صاحبہ کی نیت ہی بدل گئی, ادھر 2 کروڑ کی پراپرٹی اس کو دی ہے, بیگم نے عدالت میں خلا لیا, پراپرٹی بھی گئی, بیگم بھی مارکیٹ سے گئی. تو یہ واقعات جب ہوں گے نا تو مرد وفا کرنا چھوڑ دیں گے, نقصان عورت کو ہوگا. ٹیشو پیپر کی طرح فیوچر میں عورت استعمال ہوگی, مرد کہے گا اس سے اپنی خواہش پوری کرو. اور ٹیشو پیپر جس طرح گندگی صاف کرنے سے پہلے بڑا اچھا لگتا ہے, گندگی صاف کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے, تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بیوی
کے ساتھ انسان وفا کرتا ہے. میجورٹی الحمدللہ وفا کرتی ہے ہمارے یہاں, اور اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے, اپنی سوسائٹی آج بھی دیکھ لیں آپ. لیکن اگر یہ عدالتی خلا اور یہ بچوں کا والا جو سیٹ اپ ہے جس طرح سے چل رہا ہے, یہ چلتا رہا نا, تو کل فیوچر میں مرد عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا کہ بھائی اس سے زیادہ وفا کرنے کی اور زیادہ دل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کام نکالو. جیسے ٹیشو پیپر گندگی صاف کرنے سے پہلے بہت اچھا ہے, گندگی صاف کرنے کے بعد ڈسٹ بن, تو تھوڑا سا اس کا حسن ختم ہوگا. مرد ٹیشو پیپر کی طرح اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دے گا, نظر انداز کرے گا. بیوی ایسی ایک اللہ نے اس کو ایک رشتہ بنایا ہے کہ جتنی ایج اس کی بڑھتی ہے مرد اس کے ساتھ محبت زیادہ کرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بچوں کی ماں ہے وہ. آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں, میں نہیں دیکھتا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو ایجڈ ہونے کی وجہ سے طلاق دیتا ہو, چھوڑتا ہو, بلکہ وہ کہتا ہے یار اب تو میرے گھر میں یہ جو ہے نا ایک گھر کی مالکن بن چکی ہے. لیکن یہ مرد جب ہی وفا کرے گا جب اس کو عورت کی طرف سے وفا ملے گی, اور قانون غلط چیز میں عورت کا ساتھ. باقی سب چیزیں ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو جب قوم کی بات آ گئی تو عورتیں تو اس میں آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے خطاب کیا کیونکہ ان میں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کا عنصر مردوں سے زیادہ. مرد قومی سطح پہ تو مذاق اڑاتے ہیں, ابے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, ابے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, ابے بلوچوں کو دیکھا ہم نے ایسے ہوتے ہیں, ابے پٹھان ایسے ہوتے ہیں. مرد قومی سطح پہ اڑاتے ہیں, انفرادی نہیں اڑاتے. خواتین قوموں کا مذاق نہیں اڑاتی, انفرادی اڑاتی ہیں. دیکھا میک اپ کیسا کیا بتا ہیں, دیکھا وہ سمجھ رہی تھی کہ میک اپ کر کے میں خوبصورت لگ رہی ہوں. دیکھا اس کے سامنے بولتی رہیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو, یہ تو مرد کا ایک لطیفہ ہے, لیکن خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو دل سے اچھا سمجھے. ایسا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کی اہمیت کو بٹھانا بڑا مشکل ہے. تو کوئی عیب نہ بھی ہو تو نکال لیں گی, اور اگر کوئی عیب قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو پھر بیچاری کی ایسی کی تیسی, ٹھگنی کالی, اور باتیں دیکھو کیسے کرتی ہے. یہ خواتین کی محفلوں کی زینت ہیں یہ باتیں. یہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں, اور اگر ساس بہو کا رشتہ ہے, اس ٹائپ کے جٹھانی اور جٹھانی کا جو بھی اپوزٹ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے, نندوں ودوں کا رشتہ ہے, پھر تو ایسی کی بولو بھائی تیز, پھر تو وہ کچھ بھی ہو. اور سوکنوں کا ہے وہ تو پھر بات ہی نہ کرو بھائی اس ٹاپک پر. وہ تو ظاہر ہے کہ ایسے مانے گی سوکن کے بارے میں, لیکن سوکن کا تو چلو رائٹ بنتا ہے نا, یہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں تم بیٹھ کے. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر خواتین کو کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکن کی ایک دفعہ برائی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کا قد چھوٹا ہے. حضرت سودا کے بارے میں کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا اگر تمہارا یہ جملہ میٹھے سمندر میں ڈالا جائے نا تو وہ کڑوا ہو جائے. تو دیکھو سوکن کو سوکن کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں محبت نہ کرے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں کرے محبت, لیکن نفرت میں اتنا تجاوز کرنا کہ اس کی برائیاں شروع کر دینا, تو جب سوکن کو اجازت نہیں ہے تو بہنیں بہنوں کی برائی کیسے کر سکتی ہیں, پڑوسن کی برائی کیسے کر سکتی. کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن خاص طور پر وہ عیب جو جسمانی عیب ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں, یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کہ تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہو اس پہ خوش نہ ہو. چسکے لے کے بیان کیے کر رہے ہیں, دیکھا وہ کیسی آنکھیں مٹک مٹک کے بات کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا, دیکھا وہ کیسے. تو اچھا ہی خواتین کے جو چیزیں ہیں نا, جو ان کی باتیں ہیں, یہ کسی محفل میں رکتی نہیں ہیں. جو انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے میت و خوشی ہو یہ کر رہی ہوتی ہیں. میت میں ایک دوسرے کے دوپٹے چیک ہو رہے ہیں, میت میں ایک دوسرے کا رونا دھونا, رونے دھونے کے ساتھ میک اپ چیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک خاتون جو ہے نا, کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر گئیں
تو وہ منع کے ابا فوت ہو گئے تھے تو رو رہی ہیں ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ بہت افسوس ہوا. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ یہ درمیان میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہی تھی منع کے ابا وہ بس وہ کیا تھا, ان کو شوگر بہت تھا, خیال نہیں کرتے تھے, تو اس دن شوگر ہائی ہو گئی, انتقال ہو گیا. میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا یہ دوپٹہ. اچھا وہ پھر وہ بات کر, اچھا بھائی بس اللہ تعالیٰ بھائی مرنا تو ہے, سب نے وہاں سنا ہے بلٹن مارکیٹ میں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے حیدری پہ بھی ٹرائی کر لیا کرو آئندہ کبھی ہو نا. تو ان کے جو خرید و فروخت کی باتیں ہیں نا کبھی بھی نہیں رکتی ہیں. جو ان کی نیچر ہے نا, آپ کبھی غور کرو میتوں پر. ہم تو بچپن میں تو ظاہر ہے سب جگہ ہی جاتے تھے, بس میں بیٹھی ہوں وہاں باتیں. 20 سال ایک دو خواتین کو جیل ہوئی, 20 سال ایک ہی وارڈ میں رہی ہیں, ایک ہی کمرے میں رہی ہیں. 20 سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی ہے, کہنی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو مکمل کریں گے. 20 سال کے بعد بھی وہ جیلر کہنے لگا بھی ختم نہیں ہوئی ہے بات. تو باتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ میت پہ جا کے دوپٹے کی قیمت بھی پوچھ سکتی ہیں. اول تو دوپٹے آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گئے ہیں. وہ دوپٹے جو خواتین کے سروں پہ ہوا کرتے تھے اب ان کی صرف قیمتیں رہ گئی ہیں, دوپٹے نہیں رہے. تو آپ پوچھ سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن غیبت نہ کرو کہیں جا کے. میتوں میں بھی غیبت, شادیوں میں بھی غیبت. جہاں گئے تھے 27ویں رات کو لیلۃ القدر میں 2 خواتین کو بٹھا دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبتیں سٹارٹ ہوں گی. لیلۃ القدر میں بھی کیا ہو رہی ہیں, 2 کو بٹھا دیں بس آپ ساتھ میں, تو وہ فوراً غیبتیں شروع. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, تانے مت دیا کرو اور نام نہ بگاڑو. ایسا نام بگاڑنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, یہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے.